بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 سبجیکٹ انگلش یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کا نجات دہندہ پیج نمبر 3. لیٹ اسٹارٹ اٹ. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. Read in the name of thy Lord who created. Read پڑھیے in the name of thy Lord اپنے رب کے نام سے who created جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood. Created man پیدا کیا انسان کو from a clot of congealed blood. Congealed blood جمے ہوئے خون. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Read and thy Lord is more bountiful. ریڈ پڑھیے اینڈ thy Lord اور آپ کا رب از موسٹ باؤنٹیفل بہت زیادہ کریم ہے. who taught the use of pen جس نے قلم سے سکھایا. taught man that which he knew not. taught man انسان کو سکھایا that which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind. The revelation وہی آف ڈیوائن میسیج اللہ تعالیٰ کے پیغام کی which continued جو کہ جاری رہی for the next 23 year اگلے 23 سالوں تک had begun شروع ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وہی جو کہ اگلے 23 سالوں تک جاری رہی شروع ہو چکی تھی. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had risen اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے to proclaim اعلان کرنے کے لیے the oneness of Allah اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید اینڈ دا یونٹی اور اتحاد آف مین کائنڈ انسانیت کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission ان کا مقصد تھا to destroy تباہ کرنا the nexus بندھن of superstition توہمات, ignorance جہالت and disbelief اور کافر. ان کا مقصد توہمات, جہالت اور کفر کے بندھن کو تباہ کرنا تھا. اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا a noble conception ایک عمدہ تصور of life زندگی کا اور زندگی کا عمدہ تصور قائم کرنا. اینڈ لیڈ مینکائنڈ اور انسانیت کی رہنمائی کرنا ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. اینڈ ڈیوائن بلیس اور ڈیوائن یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی کہہ دیں اور بلیس ہوتا ہے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی یعنی اور زندگی کا عمدہ تصور قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا. ان کا مقصد توہمات, جہالت اور کفر کے بندھن کو تباہ کرنا اور زندگی کے لیے عمدہ تصور قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. Since چونکہ this belief یہ عقیدہ was threatening خطرے میں ڈال رہا تھا their dominance ان کے غلبے کو in the society معاشرے میں. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کو خطرے میں ڈال رہا تھا the pagan Arabs کافر عربوں نے started شروع کیا ماؤنٹ ڈالنا پریشر دباؤ. کافر عربوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز اور ان کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کو خطرے میں ڈال رہا تھا کافر عربوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping.
دے وانٹیڈ وہ چاہتے تھے دیم ان سے ٹو ریناؤنس کہ وہ ترک کر دیں دیر کوز اپنے مقصد کو اینڈ ٹیک ٹو اور اختیار کر لیں آئیڈل ورشپنگ بتوں کی پوجا. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو ترک کر دیں اور بتوں کی پوجا کو اختیار کر لیں. On one occasion they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. On one occasion ایک موقع پر they sent انہوں نے بھیجا a delegation ایک وفد to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے kind مہربان and caring uncle اور خیال کرنے والے چچا ابو طالب کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him انہوں نے انہیں بتایا to restrain باز رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching تبلیغ سے Allah Almighty's message اللہ قادر مطلق کے پیغام کو. انہوں نے انہیں کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں اور فیس یا سامنا کریں دیر انمیٹی ان کی دشمنی کا یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے انہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا باز رکھیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. Finding پاتے ہوئے himself اپنے آپ کو in a dilemma ایک کشمکش میں he sent for انہوں نے بلایا his nephew اپنے بھتیجے کو and explained اور وضاحت کی to him ان کو the situation صورتحال کی. اپنے آپ کو ایک کشمکش میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور ان سے صورتحال کی وضاحت کی ان کو صورتحال کی وضاحت بتائی. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا with these in memorable words یادگار الفاظ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun, اگر وہ رکھ دیں سورج کو in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon in my left اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں. Even then, تب بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا the proclamation of oneness اعلان کو ونس آف اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے. میرے پیارے چچا جان, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. I shall set up میں قائم کروں گا the true faith سچا ایمان upon the earth زمین پر. میں زمین پر سچا ایمان کہہ دیں یا آپ دین کہہ دیں, دین بھی آتا ہے. میں زمین پر سچا ایمان قائم کروں گا اور پیرش یا مارا جاؤں گا ان دا اٹیمپٹ اس کوشش میں. میں زمین پر سچا ایمان قائم کروں گا یا اس کوشش میں مارا جاؤں گا. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان was so impressed اتنے متاثر ہوئے with his nephews اپنے بھتیجے کے firm مضبوط determination ارادے سے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے مضبوط ارادے سے بہت متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go the way اپنے راستے پر جاؤ. None will dare کوئی جرت نہیں کرے گا ٹچ دی تمہیں چھونے کی. میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر چلتے جاؤ کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee I shall میں never نہیں چھوڑوں گا forsake چھوڑوں گا دی تمہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا.